السلام علیکم۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز جس مبارک ہستی سے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا نام حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ہے۔ آپ غوث پاک کے روحانی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت ملک اندلیس میں 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو سید المکاشفین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے معنی کشف کے سردار ہیں۔ آپ کی کتابوں میں ایسی غیب کی باتیں لکھی ہیں کہ پڑھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شیخ ابن العربی کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسی نظر عطا فرمائی کہ آپ جب بھی کسی شخص کا باطن یا ظاہر جاننا چاہتے تو آپ اس شخص پر نظر ڈالتے اور اس کے باطن سے، اس کے ظاہر سے آپ واقف ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے حضرت خضر علیہ السلام سے بھی خرقہ پوشی کا شرف حاصل کیا، اور آپ نے اکثر مشائخ کی بھی صحبت اختیار کی۔ آپ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے مراقبے میں وہ کمال حاصل کیا، عطا کیا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نزدیک اولیاء اللہ کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ تو آپ نے مراقبہ شروع کیا اور آپ نے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے مراقبہ کیا، اور جیسے ہی آپ کا مراقبہ مکمل ہوا آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا مقام ہے آپ کا۔ اس کے بعد آپ نے مختلف اولیاء اللہ کا مراقبہ کیا، اور ہر مرتبہ میں آپ کے اوپر یہی کیفیت ہوئی۔ آپ کو غوث پاک کا روحانی بیٹا کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ایک واقعہ ہے۔ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے عرض کی کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے فرمایا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، میرے یہاں اولاد نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے بیٹا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ تو اس شخص نے فرمایا کہ میں جب ہی آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا۔ تو آپ سرکار نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو یہ فرمایا کہ اپنی پشت کو میری پشت سے ملاؤ۔ جب انہوں نے آپ کی پشت سے پشت ملائی تو آپ نے دعا فرمائی کہ یا رب ذوالجلال، اب میرے نصیب میں یا میرے آنے والی جو اولاد ہے وہ میرے پشت کے ذریعے آپ ان کی پشت میں منتقل کر دیں۔ تو آپ کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا، اور ان شخص کے گھر میں جو بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بیٹے آپ ہیں، حضرت محی الدین ابن العربی۔ اچھا شارق بھائی، سورہ یاسین کے عمل کے حوالے سے آپ اس کی تعداد و طریقہ تعلیم فرمائیں۔ سورہ یاسین کے حوالے سے ہمارے پاس بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سوالات کر رہے ہیں کہ سورہ یاسین کے عمل کی ترتیب بتا دیں اور اس کی تعداد۔ جی، تو سورہ یاسین اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو وہ 11 مرتبہ روز 40 دن تک پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین پڑھنا چاہے تو وہ 7 مرتبہ 21 دن تک پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 41 مرتبہ روزانہ 41 دن تک پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص
مبین در مبین پڑھنا چاہے تو وہ بالخصوص اجازت واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کرے جی، اور 9 دن میں 72 کی تعداد مکمل کر لے، مبین در مبین پڑھے سورہ یاسین شریف، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اس میں پرہیز ترک جلالی کا پرہیز ہوگا، ترک جمالی کا بھی پرہیز کرنا چاہیں تو کر لیں، ترک جمالی کا، ویسے ترک جلالی ضرور ہے۔ صحیح۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے شیخ ابن العربی کے بارے میں بتایا، تو ان سے منسوب کوئی عمل ہو تو وہ بھی ہمیں آپ تعلیم فرمائیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی سے ایک عمل منسوب ہے جو کہ برحتی شریف ہے، جو کہ ہر فرض نماز کے بعد 45 مرتبہ جی، اور تہجد کی نماز کے بعد 90 مرتبہ، صحیح، 45 دن تک اگر پڑھی جائے تو اس کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور بہت اچھا عمل ہے، بڑا باکمال عمل ہے، جادو زدہ کے لیے، جنات زدہ کے لیے، کوئی ارواح خبیثہ کے معاملات میں مبتلا ہو، یا کوئی جادو کی زد میں ہو، یا کوئی بندش کے معاملات میں ہو، تو برحتی شریف پڑھے، انشاءاللہ برحتی شریف بڑی باکمال ہے اس کام کے لیے۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک بھائی نے سوال کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دفن کیے ہوئے جادو کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، دفن کیے ہوئے جادو کی یہ علامت ہوتی ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ سینے پہ بھی دباؤ رہتا ہے، اس کے علاوہ اس کو جسم میں بھی دباؤ رہتا ہے، اس کے دل کی طرف بھی دباؤ ہوتا ہے، صحیح، وہ خواب میں مردے دیکھتا ہے، خواب میں قبرستان دیکھتا ہے، یہ ساری علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شخص اپنے مزاج سے بالکل ہٹ جاتا ہے، جس کے لیے جادو کر کے کوئی چیز دفن کر دی گئی ہو تو وہ اپنے مزاج سے بالکل ہٹ جاتا ہے، اس کے اندر خوف، بے تحاشا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے، اس کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری علامتیں ہیں، اس کے جسم پہ وزن رہتا ہے، مردے نظر آتے ہیں، قبریں نظر آتی ہیں، کسی کے مرنے کی خبر سن لے تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو کے اپنے اوپر سوچنے لگتا ہے، کسی کی بڑی بیماری کے بارے میں سن لے تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور اپنے لیے سوچنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کا علاج جو ہے نا وہ انسان کو باقاعدہ طور پہ کروانا چاہیے کسی معالج سے۔ صحیح۔ کیونکہ کوئی عامل ہی ہوگا جو اس دفن شدہ چیز کو اپنے عمل کے ذریعے نکال لے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، انسان اگر اپنی تسکین کے لیے، اس مرض میں آسانی کے لیے، اس مرض میں بہتری کے لیے، اس تکلیف میں جو ہے وہ اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے اگر پڑھنا چاہتا ہے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 101 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اس کا جو ہے وہ پانی بھی چھڑکے اور اس پانی کو بھی روزانہ پیے۔ صحیح۔ تو اس مرض میں جو ہے نا کمی آ جائے گی، لیکن یہ مرض ختم نہیں ہوگا جب تک کسی باقاعدہ طور پہ معالج سے رابطہ کر کے اس عمل کا علاج نہ کروایا جائے۔ صحیح۔ تو جس شخص کے ساتھ بھی جس نے یہ سوال دیا ہے اور جس کا سوال اس پروگرام میں لیا گیا ہے، اس شخص کو یہ چاہیے کہ باقاعدہ طور پہ رابطہ کرے اور اپنا پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کروائے اور اپنا باقاعدہ علاج کروائے۔ صحیح، تاکہ مکمل طور پہ اس سے شفا ہو۔ ایک بھائی کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ متلی، پیٹ درد، قے کا آنا، گیس، بھوک کی کمی اور ہاضمے کی خرابی کے لیے کوئی نسخہ آپ تعلیم فرمائیں۔ اچھا، اس کے لیے 5 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلا آپ کا پودینہ، دوسرا سونف، تیسرا چھوٹی الائچی، جی، مغز تربوز اور فلفل سیاہ۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اچھا، پودینہ، سونف اور چھوٹی الائچی، جی، یہ سب کو پتہ ہے۔ جی۔ مغز تربوز کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ تربوز کے بیج۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، مغز تربوز کہتے ہیں تربوز کے بیج کو، اور فلفل سیاہ کہتے ہیں کالی چھوٹی مرچ جو ہوتی ہے نا، کالی مرچ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فلفل سیاہ۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، آپ نے 25 گرام پودینہ لے لینا ہے، صحیح، پودینے کا صفوف، ٹھیک ہے، 25 گرام آپ نے سونف کا صفوف لے لینا ہے، 25 گرام آپ نے چھوٹی الائچی کا صفوف لے لینا ہے، 25 گرام لینا ہے مغز تربوز یعنی تربوز کے بیج کا صفوف۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور 25 گرام آپ نے لینی ہے کالی مرچ، فلفل سیاہ، کالی مرچ اسے ہی کہتے ہیں۔ جی، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، یہ کسی بھی پنسار سے بآسانی مل جائے گا۔ صحیح۔
ان سب کو ہم وزن کروا کے پاؤڈر کروا لیں جی. اور آدھی آدھی چمچی یعنی چائے کی جو چمچی ہوتی ہے نا وہ آدھی آدھی چمچی 3 ٹائم کھانا ہے. صحیح. صبح ناشتے کے بعد, دوپہر کھانے کے بعد, رات کھانے کے بعد. صحیح. ایک تو ہو گئی یہ ترتیب. جی. دوسری ترتیب یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ بچوں کے ساتھ ہے صحیح. تو بچوں کو صبح نہار منہ جو ہے نا سیب کا استعمال کرایا جائے. صحیح. ٹھیک ہے. رات میں یعنی جب بچہ سو جائے تو اس کو برش کروا کے سلا دیں. صحیح. صبح جب وہ اٹھے تو برش کرنے سے پہلے جو ہے نا اس نے ایک سیب, اس کو ہرے کلر کا جو سیب ہوتا ہے, جی جی. ہرا سیب, لال سیب ہوتا ہے وہ نہیں لینا, ہرا سیب لینا ہے. صحیح. ہرا سیب لے لے اور اس بچے کو کھلائے. جی. تو پوری رات جو اس کے منہ میں جو پانی بنے گا نا, جی. جو ایک لعاب بنے گا, وہ اور وہ سیب, وہ دونوں مل کے جو ہے نا معدے کی صفائی کر دیں گے. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے بچے کے ساتھ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں, یہ بیماری ہے, یہ تکلیف ہے, یہ دور ہو جائے گی اس سے. صحیح. اس کے علاوہ ان بچوں کو ایسی چیزیں کھلائیں جس پھل کے اوپر ریشہ ہوتا ہے. صحیح. یعنی کنو کے اوپر ریشہ ہوتا ہے, کنو کھلائیں, کنو کھلائیں, موسمبی کھلائیں, خربوزہ کھلائیں. صحیح. یہ چیزیں کھلائیں. پپیتا کھلائیں. جی. امرود کھلائیں. یہ چیزیں کھلائیں تو اس سے بھی جو ہے پیٹ کے یہ جملہ امراض جو ہیں اس میں آسانی پیدا ہوگی اور یہ مشکل حل ہو جائے گی. یہ اتنا بڑی بیماری کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اچھا, آپ نے بڑوں کے لیے بتایا جو نسخہ آپ نے 3 ٹائم بتایا ہے, ابھی رمضان ہے تو بڑوں کا تو روزہ ہوتا ہے, تو اس کے میں کیا ترتیب رہے گی پھر؟ وہ پھر سحری کے بعد لیں, افطاری کے بعد لیں اور رات کو سونے سے پہلے لے لیں. صحیح. اس طرح 3 ٹائم. اس طرح 3 ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کسی شخص کا خواب میں خود کو مصیبت میں دیکھنا کیسا؟ دیکھو, کوئی شخص سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ شخص جو ہے نا وہ کیا ہے. اگر کوئی عامل اپنے آپ کو خود کو مصیبت میں دیکھتا ہے خواب میں, جی, تو یہ اشارہ ہے کہ کوئی دوسرا عامل جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا. ہاں. یا اس کا جو یعنی کہ کسی کا وہ علاج کر رہا ہے یا کسی کے ایسے معاملات ہیں تو اس معاملات میں اس کے لیے سختی کے امکان ہیں تو وہ اپنا صدقہ دینا شروع کرے. صحیح. صدقہ دے اپنا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی عام آدمی اس ترتیب سے دیکھے خواب کہ وہ اپنے آپ کو پریشان حال میں دیکھ رہا ہے. جی. اچھا, پریشان حال بھی دیکھنے کی جو ہے نا مختلف علامتیں ہیں. صحیح. کوئی شخص مستقل ایسا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ کسی اونچائی سے گر رہا ہے. جی. یا کسی چیز سے بھاگ رہا ہے, کوئی چیز اس کے پیچھے ہے, یا کوئی بڑی سی چیز اس کے اوپر آ کے گر رہی ہے. جی. اس طرح کے جو خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کے مطلب ہوتا ہے کہ وہ جادو کی علامت ہے. صحیح. اس شخص کے اوپر جادو کے معاملات ہیں, اس شخص کے اوپر کوئی جادو کروا رہا ہے تو تبھی اس کو یہ خواب آ رہے ہیں. صحیح. تو وہ فوراً اپنا جو ہے وہ کسی مؤلف سے رابطہ کرے, اپنے لیے استخارہ کروائے. صحیح. یا اپنے معاملات چیک کروائے اور پھر اپنا علاج کرائے. صحیح. ہمارے پاس کچھ استخارے ہیں جو کہ آپ کو دیے گئے, اگر آپ ان کا جواب عنایت فرما دیں. اچھا, 3 استخارے ہیں کہ ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے شوہر مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں, ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتے, اس کا حل بتائیں. جی. اچھا, اس کا حل یہ ہے کہ انہوں نے 41 مرتبہ روزانہ سورہ کوثر ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھنی ہے. صحیح. 41 مرتبہ ظہر کے بعد. ہاں, اور اپنے شوہر کی طرف رخ کر کے نا انہوں نے دم کرنا ہے. صحیح. اس کے علاوہ سورہ مومنون جی کی آیت نمبر 115, 116, 117 اور 118, صحیح, آخری 4 آیتیں سورہ مومنون کی, جی, اس کو 11 مرتبہ بھی پڑھ کے اپنے شوہر کی طرف رخ کر کے دم کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو اور ان کی رغبت ان کی طرف زیادہ ہو. صحیح. اور وہ ان کے حق بھی ادا کرے, ان کو ٹائم بھی دے اور ان کے معاملات زندگی میں بہتری آئے. صحیح.
دوسرے بھائی کا سوال ہے، ایک بھائی کا مسئلہ ہے کہ سوتے وقت کوئی چیز انہیں تنگ کرتی ہے، اپنے پاس سے بدبو کا مسئلہ اور اس کا حل۔ ان کے استخارے کا جو کوڈ ہے وہ 320 ہے، اور اس سے پہلے والے کا جو کوڈ تھا وہ 319 تھا۔ جی، جن کا جواب دے دیا۔ دیکھو ان کا جو مسئلہ ہے نا، وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ارواح خبیثہ کے معاملات ہیں۔ صحیح۔ تو ان کو جو ہے چاہیے کہ پراپر طریقے سے اپنا علاج کرائیں، صحیح، اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا 41 مرتبہ چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو جائیں، تو انشاءاللہ ان تمام معاملات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور ان کو چاہیے کہ رابطہ کر کے اپنا علاج کرائیں۔ صحیح۔ ایک خاتون ہے، ان کا جو کوڈ نمبر ہے، جو تیسرا استخارہ ہے، ان کا کوڈ نمبر 321 ہے، کہ ایک خاتون ہے 7 سال سے مسائل کا شکار ہیں، بیمار رہتی ہیں، تنہائی پسند ہو گئی ہیں، وسوسوں کا شکار ہیں، حاضری بھی آتی ہے، کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا علاج کیا جائے؟ دیکھیں اس معاملے میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ظاہری کیفیات کے جو معاملات ہیں وہ صاف ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جناتی معاملات ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اور جناتی معاملات ان کے ساتھ ہیں، اگر یہ اپنے ہوش میں رہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ روزانہ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، صحیح، یا ساتھ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 313 مرتبہ روزانہ پڑھ سکتی ہیں، صحیح، اور اپنا باقاعدہ علاج کرائیں۔ صحیح۔ ہاں، کیونکہ ان کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو جناتی معاملات ہے یہ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں، صحیح، اور بعض اوقات جو ہے جب یہ شدت اختیار کر لیتے ہیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے اس معاملے سے ایسی خواتین کو نکالنے میں۔ صحیح۔ معالج کو بھی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ کسی معالج سے رابطہ کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ روزانہ 313 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر خود پہ دم کریں، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ان کے اوپر حاضری کے معاملات ہو جائیں اور کوئی معالج سے رابطہ نہ ہو رہا ہو، عامل سے رابطہ نہ ہو رہا ہو، اور فوری اس کا حل چاہتے ہیں، جی، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے کوئی بھی ان کے ساتھ جو ان کے احباب ہوں، والد ہوں، بھائی ہوں، والدہ ہوں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ان کے سیدھے کان میں دم کیا جائے، صحیح، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے ان کے الٹے کان میں دم کیا جائے، صحیح، اور 1 مرتبہ پانی کے گلاس پہ دم کر کے اس پانی کو ان کے چہرے پہ اس کا چھیٹا لگائیں، صحیح، اور اس کے بعد وہ پانی ان کو پلا دیں، تو فوراً حاضری ختم ہو کے حاضری رک جاتی ہے صحیح، اس عمل سے۔ تو یہ ترتیب ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ یہ اپنا علاج کرائیں، اور جو ان سے پہلے والا جن کا استخارہ تھا، جن کا کوڈ 320 ہے، ان کو بھی علاج کی ضرورت ہے، وہ بھی علاج کرائیں۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جن کا بتایا بھی، اگر حاضری ہو جائے تو ان پہ اس طرح سے دم کیا جائے آیت الکرسی کا، تو آپ خصوصی اجازت بھی عنایت فرما دیں تاکہ اس کی تاثیر مزید اضافہ ہو جائے، اگر ایسی بالکل، جس شخص کو اس کی ضرورت ہے اس کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آمین، اور وہ یہ کریں۔ یہ ایک ایسی ترتیب ہے کہ انشاءاللہ اس سے فوراً حاضری جو ہے نا وہ سنبھل جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ صحیح۔ اور اگر حاضری میں شدت پیدا ہو جائے، بعض اوقات ہو جاتی ہے، صحیح، بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ حاضری میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اس عمل کے بعد، صحیح، تو پھر ان لوگوں کو چاہیے، ان کے احباب گھر والوں کو چاہیے کہ فوراً کسی ایسے شخص کو بلا لیا جائے جو سورہ مزمل کو پڑھنا جانتا ہو، صحیح، اور اس کو یاد ہو، کسی حافظ کو جی، بلا لیا جائے، اور اس کے کان میں سورہ مزمل شریف مکمل پڑھائی جائے، صحیح، اور اس کی آخری والی جو انگلی ہے جی، سیدھے ہاتھ کی، وہ شخص یہ آخری والی انگلی کو طاقت سے پکڑ لے، صحیح، اور 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھے اس کے کان میں، سیدھے کان میں بیٹھ کے، جی، تو انشاءاللہ کتنی بھی خطرناک اور کسی بھی جنات، کسی بھی شیاطین کی حاضری ہو، وہ فوری حاضری ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، تو اس کی بھی آپ اجازت عنایت اس کی بھی اجازت ہے، بالکل، اللہ آپ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی کرے، ان کے معاملات میں آسانی کرے۔ آمین۔ اچھا، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں۔
ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بزرگ کا اس میں مبارک کا عمل کر رہے ہیں اور عمل کے بعد ہم نے اس کا عمل کر لیا تو اس کے زیر جو موکلان ہوتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، یا جو ہم نے اس میں مبارک پڑھا ہے وہ بزرگان دین ہماری مدد فرماتے ہیں؟ دیکھیں موکلان کو تابع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ایک بات. جی. دوسری بات کہ اگر پرخلوص ہو کے اور پوری ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی شخص ایک عمل کر لے اور کامل شیخ کی اجازت سے، جی. تو اس شیخ کی اجازت کی برکت سے ان بزرگ کے جو ہے وہ فیوز و برکات حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر اسی فیض سے جو ہے وہ باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی کے اسباب پیدا کرے، ان کے علاج معالجے کرے اور خدمت خلق کی ہی نیت سے کام کرے. صحیح. اچھا، اسی طرح کوئی خاص طریقہ بزرگان دین سے استمداد لینے کا؟ دیکھیں اگر کوئی ایسے بزرگ، جیسے بعض اوقات ہماری بھی چاہت ہوتی ہے، جی. عامل کی چاہت ہوتی ہے کہ بھائی میں فلاں بزرگ سے جو ہے وہ زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ عقیدت ہوتی ہے. جی. تو اگر ان بزرگ کے مزار پہ حاضری ہو سکتی ہے جی. تو ہر جمعرات کے دن جا کے آپ کے مزار اقدس پہ بیٹھے صحیح. اور کچھ نہ کرے، صرف درود شریف کی تسبیح پڑھے. بس صحیح. درود شریف کی تسبیح پڑھتا رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی توفتاً پیش کرتا رہے اور آپ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا رہے. صحیح. اس کا احسان و ثواب. اور پھر کوشش کرے کہ معلومات لے آپ کی تاریخ، جیسے خواجہ غریب نواز کی 6 تاریخ ہے، جی. غوث پاک کی 11 تاریخ ہے، بدیع الدین قطب المدار کی 17 تاریخ ہے، جی. نبی رضا شاہ صاحب کی 24 تاریخ ہے. اسی ترتیب سے ان کی تاریخ معلوم کرے اور اس تاریخ پہ باقاعدہ طور پہ نیاز کرے، صحیح. اہتمام کرے، آپ کے لیے سال و ثواب کرے تو بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان بزرگ کی مدد ہمیں بالکل بالکل ان کا فیض جاری ہوگا. اچھا، یہ بتائیے کہ روحانیت میں صدقات کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں صرف روحانیت میں ہی نہیں، جی. عام طور پہ بھی صدقات کی بڑی اہمیت ہے. صحیح. تو انسان کو چاہیے کہ صدقات، اب چاہے وہ عامل ہو جی. یا ایک عام آدمی ہو، صدقات، زکوٰۃ، فطرہ، یہ سب جو ہے نا وہ دیتا جائے، دے پوری ایمانداری کے ساتھ. صحیح. اور صدقہ جو ہے وہ آپ کی برائیوں کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے. صحیح. بعض لوگوں کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ شارق بھائی ہم صدقہ بھی دیتے ہیں پھر بھی ہم اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ معاملہ توکل کا ہے. اچھا. آپ نے صدقہ دیا، پھر کوئی پریشانی آ گئی، لیکن آپ یہ سوچو کہ اگر صدقہ نہیں دیتا تو کون سی پریشانی آتی. بالکل بالکل. صدقہ دیا تو یہ پریشانی آئی ہے، ایسا ہی. اور جس انسان نے یہ نیت کر لی نا کہ صدقہ دیا تو یہ پریشانی آئی، نہیں دیتا تو کیا آتی، اس کی وہ پریشانی بھی حل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. صرف پتہ ہے کس وجہ سے؟ توکل کی وجہ سے. صحیح. کہ اس کا توکل اتنا ہوتا ہے اللہ پہ کہ میں نے صدقہ دیا تو میری یہ پریشانی آئی. جی. صدقہ نہیں دیتا تو کیا آتی؟ شکر ہے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. بالکل. تو اس کے اس شکر، جہاں پہ اس نے شکر کہہ دیا نا جی. کہ شکر ہے اللہ نے مجھے محفوظ کر لیا، تو بس اس شکر کے بدلے جو ہے نا اس کی وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور دوران زکوٰۃ ہم کسی دن عمل نہ پڑھیں تو کیا وہ عمل ہمیں دوبارہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں اگر وہ چلے پہ بیٹھے ہوئے جی. اور باقاعدہ طور پہ خصوصی کوئی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اس میں ناغہ آ جاتا ہے، صحیح، تو وہ پھر وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ نے اپنے شیخ سے دوبارہ اجازت لینی ہوتی ہے اور دوبارہ اس پہ چلے پہ بیٹھنا ہوتا ہے. صحیح. یا پھر اگر ایسا کوئی معاملہ بن جائے کہ بہت زیادہ کوئی پریشانی کا معاملہ آ جائے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے، تو وہ اپنے شیخ کامل
سے اس معاملے کا, اس واقعے کا احوال لازمی بیان کرے اور پھر ان سے اجازت لے. صحیح. کیونکہ بات یہ کہ ہمارے پڑھنے سے روحانیت نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی اپنے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ روحانیت جو ہے یہ عطا ہے, اور آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہے کہ کسی شیخ نے آپ کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یہ پڑھو. بے شک. تو آگے کی آسانیاں بھی پھر انہی کی طرف سے آ جاتی ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو آپ اپنے مرشد سے رابطہ کریں اور ان کو تمام معاملات کا احوال بیان کریں. اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تم اس عمل کو جاری رکھو, تو آپ اس عمل کو جاری رکھو, وہ عمل ضائع نہیں ہوگا, آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. صحیح. سبحان اللہ. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا کہ اگر ہم نے عمل کو ایک دن ناغہ ہو گیا تو ہمیں دوبارہ کرنا ہوگا. اب ہم اپنے شیخ کے پاس نہیں جا سکتے, ہم وہاں پہ قریب نہیں ہیں, اور عمل ہمارا ایک دن چھوڑنے سے وہ ضائع ہو گیا, تو اس کو ایسے ہم چھوڑ دیں گے یا اس کے لیے کوئی اہتمام کرے اس کو چھوڑنے کے لیے بھی؟ دیکھیں, اس کے لیے اہتمام تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. صحیح. لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے شیخ سے رابطہ کریں. لیکن اگر کوئی ایسے چلے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چلے میں ناغہ ہو جائے یا کوئی ہم سے کوئی لاپرواہی ہو جائے تو ہم بڑا بھاری نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اچھا. تو اس کے لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا اسباب رکھے جو اس کے, بھلے شیخ سے ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو تو اس اسباب سے رابطہ کر کے شیخ تک وہ بات پہنچا دی جائے. صحیح. کوئی بھی عمل اگر آپ شروع کریں تو. اب اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ اسی طریقے سے واٹس اپ نمبرز پہ ہمیں دیں, ہم تک پہنچائیں. آپ کی جو مشکلات ہیں جو ہمارے سیگمنٹ سے ملیں گی, جو ہم سمجھیں گے کہ ان معاملات کو, ان باتوں کو, ان چیزوں کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں, ہم اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ واٹس اپ نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا, آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں, اپنے معاملات بتائیں, اپنے سوالات دیں. اس کے علاوہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے واٹس اپ پہ گروپ بنا ہوا ہے, اس گروپ میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کے سوالات ان پروگرامز میں لیے جائیں گے. اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب العالمین, یا رحمت للعالمین, یہ جتنے احباب ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی مشکلات ہمیں بتاتے ہیں, ہم ان کا حل بتاتے ہیں, یا رب العالمین ان کی مشکلات کو حل فرما, ان کی تمام تکالیف کو دور فرما, ان کی تمام دشواریوں کو دور فرما, ان کی جتنی حاجتیں ہیں اس کو قبول فرما. یا رب العالمین جتنے تکلیف, جو شخص جس تکلیف میں مبتلا ہے اس کی اس تکلیف سے اس کو نجات دلا. یا رب العالمین ہم سب کے گھروں میں, ہم سب کے دلوں میں اپنی نعمتیں, اپنی رحمتیں, اپنی برکتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما. آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. آپ کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو استقامت عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اسی طریقے سے دین کی سلسلے کی, میاں حضور کی, مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.